فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے، جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جامع معنی آیت روزانہ رمضان میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند آیات گزر چکی ہیں، انہی مخصوص آیات میں سے ایک آیت وہ ہے جو آج میں نے پڑھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی مختصر جامع معنی آیت، دو اسلامی تعلیمات ہم لوگوں کو اللہ نے دی ہیں۔ نمبر 1، فاذکرونی اذکرکم۔ نمبر 2، واشکروا لی ولا تکفرون۔ دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، پہلی چیز فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم ہمیں یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ یہ بدلہ ہے۔ اے میرے بندو فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم ہمیں یاد کرتے رہو تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ یعنی سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ ہمیں یاد اس وقت رکھے گا جب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو یہ حکم ہے، فاذکرونی حکم ہے۔ اے میرے بندو تم ہمیں یاد کرتے رہو گے تو ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ ایک شرط ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، بندو تم ہمیں یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ اب کیا مطلب ہے؟ تو آئیں اس کا مطلب سمجھیں۔ سب سے پہلے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مشہور صحابی، لقبی ہے ترجمان القرآن، یعنی صحابہ کرام میں سب سے بڑے قرآن کی تفسیر کے عالم، چونکہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ تو آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی بطاعتی اذکرکم بمغفرتی۔ پہلے سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی بطاعتی، یعنی تم ہمیں یاد رکھو۔ یاد کرنے کا مطلب ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے رہو۔ ہم جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بجا لاؤ، اور جس سے تم کو روک دیتے ہیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ یہ ذکر کا مطلب، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرتے رہو، یعنی ہماری اطاعت و فرما برداری کرو۔ ہم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو پابندی سے کرو، اور جن سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ اگر تم میری بات مانو گے تو فرمایا اس کا بدلہ اذکرکم، ہم تمہیں یاد رکھیں گے، بے مغفرتی، یعنی ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو اگر تم میری اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، ہم نے جن چیزوں کو حکم دیا ان کی پابندی کرو، ہماری اطاعت کرو، جو چیزیں ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا تمام فرائض کو بجا لاؤ، نوافل بجا لاؤ، جتنی چیزوں کو میں نے حکم دیا، اگر تم میرے حکم کے مطابق ہماری بات مانتے رہو گے تو پھر
اذکرکم بمغفرتی، جب بھی تم سے شیطان یا نفس امارہ کوئی گناہ کروائے گا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ پہلا مطلب ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ دیکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ایک تو اطاعت کا اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور نمبر دو، اگر ہم سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرائض، چونکہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو کر کے اطاعت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے دوستو۔ فَاذْكُرُونِي، مثلا ایک دو مثالیں دیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، بہت بڑا جرم ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کا حکم بجا لائے کہ نہیں، ہمارے رب نے حکم دیا عبادت کا، اپنی اطاعت کا، نماز پڑھنے کا، کچھ بھی ہو جائے لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے رب، ہمارے خالق مالک نے ہم کو حکم دیا ہے، اور اس کی بات ہمیں، اپنے آقا کی بات ہمیں ماننی ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچ کر کے دنیا کی تمام مشغولیات، ضروریات کو ترک کر دیتا ہے اور وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے، پھر اب ذرا دیکھیں اللہ کیسے مغفرت کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا، زوال ہوا، اذان ظہر ہوئی، آپ نے، اب آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کو حکم بجا لانا ہے۔ یہی ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ اللہ کی فرما برداری کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، اب دنیا کی ساری ڈیوٹی، سارے کاروبار، ساری چیزیں اللہ کی ڈیوٹی کے بعد ہی ہے، اب اگر آپ نے نماز پڑھ لیا تو اللہ نے کس طرح سے آپ کی مغفرت کی، اب اس کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلوات الخمس الی الصلوات الخمس، ایک نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو جتنے گناہ انسان کے ہوئے ہیں نماز کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، الحمدللہ فجر کی نماز پڑھا، اب ظہر تک پتہ نہیں شیطان کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، کتنی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ اگر الظہر کی نماز ہم نے پڑھ لیا تو فجر تا ظہر جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس پر اجر و ثواب الگ سے دے گا، ڈبل فائدہ ہے۔ اجر و ثواب بھی دیا، اللہ راضی بھی ہو گیا، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہو گئی۔ رمضان چل رہا ہے، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اس نیت سے رکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے پورے 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اب رب کی اطاعت ہمیں کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ اگر رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، دن بھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بنا پر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اگر آپ نے اس طرح سے روزہ پورا کر لیا تو نبی علیہ السلام نے کتنے انعام بیان فرمائے، رب کتنا کرم نواز ہے۔ نمبر 1، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، و احتسابا، ایمان
یقین ہو کہ اللہ نے روزہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ واحتسابا، اور اجر و ثواب کی نیت سے۔ تو آپ دیکھیں، ایک تو روزے کا ثواب ملا، اور جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان کو روزہ رکھتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہے۔ الا الصوم، اللہ فرماتے لیکن روزے کا اجر و ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، روزے داروں کا ثواب بے حساب ہے، یہ دیا۔ نمبر 2، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سال بھر میں جتنے گناہ ہوئے تھے، شیطان، نفس امارہ جتنے بھی گناہ کروائے ہوں، یا جتنی بھی لغزشیں ہوئی ہوں، رمضان کا روزہ ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی نیت سے رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو سال بھر کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ مطلب ہے فاذکرونی اذکرکم، اور یہ مطلب جس نے بیان کیا ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرونی بطاعتی، مجھے یاد کرو میری فرما برداری کر کے، اذکر لکم بمغفرتی، میں تمہیں یاد کروں گا تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر کے۔ یہ سب سے بڑی چیز میرے بھائی، دعا کرو اللہ ہمیں اس کے توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جو صحابہ کے شاگرد تابعین ہیں، یہ بھی بڑی زبردست ایک نیکی ہے میرے بھائی۔ فاذکرونی اذکرکم، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ، حسن بصری ہیں، ربیع بن انس ہیں، بڑی جماعت ہے، کہتے ہیں ان اللہ یذکر ویزید من شکرہ ویعظم من کفرہ، اللہ فرماتے فاذکرونی، ایمان والو مجھے یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو کہتے 3 بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں، کہتے ہیں ان اللہ یذکر من ذکرہ ویزید من شکرہ ویعذب من کفرہ، 3 چیزیں بیان کی گئی۔ فاذکرونی، میرے بندو مجھے تم یاد کرو، تو حسن بصری اور تابعین اور علماء کی ایک بڑی جماعت کہتے ہیں اس کا 3 طریقہ ہے، یعنی فاذکرونی اذکرکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو 3 طرح کا۔ نمبر 1، ان اللہ یذکر من ذکرہ، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذکرونی، میرے بندو مجھے یاد کرتے رہو، تو یذکرہ، اللہ ہمیشہ اس بندے کو بھی یاد رکھتا ہے۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت، فاذکرونی، میرے بندو اگر تم مجھے یاد کرتے رہو گے، یاد رکھو گے، تو اللہ تم کو بھی یاد رکھے گا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا خیال رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا کہ بندہ مجھ سے جڑا ہوا ہے، ہر قدم، ہر معاملے میں یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میری رضا، میری خوشنودی کا خیال رکھتا ہے،
میرے مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا. تو کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی، اے میرے بندو اگر تم ہر وقت مجھے یاد رکھتے رہو گے تو اللہ فرماتے میں بھی تجھے یاد رکھوں گا، تیرا خیال رکھوں گا. جسے دنیا میں سب سے زیادہ تو میری عبادت و اطاعت کا خیال رکھتا ہے، میری خوشنودی اور ناخوشی کا خیال رکھتا ہے، اس کے عوض ایسے ہم تجھے یاد رکھیں گے، کبھی تجھے نظر انداز نہیں کریں گے، ہم بھی تیرا خیال رکھیں گے. من ذکرنی ان اللہ یذکرہ، اللہ یاد رکھتے ہیں اس بندے کو، من ذکرہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، کسی وقت اللہ کو بھولتا نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا تصور اس کے اندر رہتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو. ہر وقت رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نمبر 2 وَيَزِيدُ مَن شَكَرَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور نعمتوں سے نوازتے ہیں. وَيَزِيدُهُ مَن شَكَرَ يَذْكُرُ مَن ذَكَرَ وَيَزِيدُ مَن شَكَرَ، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کتنے بڑے احسانات رکھے ہیں. جو شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یزید من شکر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. نمبر 3 وَيُعَذِّبُ مَن كَفَرَ، اور جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا. دوسرا معنی ہے، پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس کی سنی، اور دوسری تفسیر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ان کے جیسے بہت سارے تابعین کی ہے. نمبر 3 اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ، اور جس کے بعد اللہ ہم کو یاد رکھے گا. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا یہ ہے، یا تیسرا معنی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، ان میرے بندو تو ہم کو یاد کرتے رہو گے، ہمیں یاد رکھو گے، تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. ہر وقت اگر تم ہمارا تصور، ہماری اطاعت و فرما برداری کی فکر کرو گے تو ہم بھی تمہاری فکر کریں گے. کیا مطلب؟ اذکرونی فیما فرضت علیکم. اللہ اکبر. اذکرونی فیما فرضت علیکم اذکرکم فیما اوجبت لکم. بہت بڑی نعمت ہے دوستو. دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو میں نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، فرائض کی پابندی، فرائض کی پابندی، مثلا ایمان رکھنا اور پھر ایمان پر قائم رہنا فرض ہے. ہر قدم یہ تصور ہو کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے بہت سارے چیزوں کو فرض قرار دیا ہے. ایمان فرض ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر مال آ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے،
استطاعت ہو تو حج عمرہ فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، بہت سارے فرائض ہیں۔ اللہ کے فرماتے فذکرونی، اگر میرے مقرر کردہ فرائض کو تم برابر ادا کرتے رہو گے میرے بندو، اگر ہم نے جو فرائض تمہارے اوپر کیا ہے ان فرائض کی پابندی کرتے رہو گے تو اذکرکم فیما اوجبت لکم علی نفسی، تو ہم نے ہماری فرما برداری کرنے کی بنا پر تمہارے لیے میں نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھا آپ نے کیا واجب کیا ہے؟ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیں، اللہ نے ہمارے لیے اپنے اوپر کیا واجب قرار دیا ہے؟ نمبر ایک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے جا رہے ہیں، اور فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اللہ کا کیا حق واجب ہے اور بندوں کا کیا حق اللہ تعالیٰ پر ہے؟ معاذ بن جبل کہتے میں نے کہا اللہ و رسول عالم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر واجب ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ہر قسم کی عبادت کریں اور صرف اللہ کے لیے کریں، ہر قسم کی عبادت کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ، اللہ کا حق بندوں کو تو سن لیا، لیکن بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر بندے صرف اللہ کی عبادت کریں تو اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کو سزا نہ دے۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر بھی ہے، اور بندے اگر اللہ کا حق ادا کریں تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اپنی ذات پر کہ بندوں کا پورا پورا حق ہم ادا کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، یعنی جو چیزیں ہم نے تمہارے اوپر فرض قرار دی ہیں ان کو یاد رکھو گے اور ان کو برابر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرکم، اگر تم ہمارے حقوق ادا کرتے رہو تو ہم نے جو تمہارے لیے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، تمہاری مغفرت کرنا، تمہیں جنت دینا، تمہیں دنیا اور آخرت میں اچھا رکھنا، تو ہم بھی پورا کریں گے۔ دوستو اب آپ بتائیے، ایک انسان سال بھر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا توحید سے لے لے، ایک انسان سال بھر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مال و دولت کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض قرار دی ہے، اور بندے سال بھر نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان کے بعد سے، اور اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑا کلمہ پڑھنے والوں کا طبقہ ہے کہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان میں بھی اب نماز نہیں پڑھتے، کچھ ایسے بھی ہیں۔ اب ایک انسان اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں اس کو 11 مہینے چھوڑ رہا ہے، ساری زندگی چھوڑ رہا ہے، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے۔
اب اللہ اس کو کیسے یاد کرے، کیوں یاد کرے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو ہمارے فرائض ادا کر کے مجھے تم یاد کرتے رہو گے، پھر ہم تمہیں یاد رکھیں گے، ہم پھر تمہارا خیال رکھیں گے۔ ایک انسان بدرا سوچیں، ماں باپ نے پرورش کی، بڑا کیا، بڑی تمنائیں، اب اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ مخلوق پر اللہ نے ماں باپ کا اولاد پر رکھا ہے۔ آج اولاد اگر ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے، ماں باپ کا خیال نہ کرے، ان کا دل دکھائے، ان کو تکلیف دے، ان کی باتیں نہ سنے، ان کے مرضی کے خلاف چلے، تو اب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میری عبادت و اطاعت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے تب اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، اب انسان پہلے اللہ کا وعدہ تو پورا کرے۔ انسان غفلت میں ہے تو بڑی شرط ہے دوستو، اذکرونی، اے لوگوں میری عبادت کر کے جو میرا حق ہے اگر تم اس کو ادا کرتے رہو گے، پھر ہم نے تمہارا جو حق اپنے اوپر فرض کیا ہم بھی تمہارا حق ادا کریں گے۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی، جب میں کہتا ہوں اللہ ہمارا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ اللہ کا حق ادا نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کریں۔ تو دوستو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بیماری میں، پریشانی میں، ہر مشکل میں ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں یاد کریں گے، اور جو تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے، حَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر فرض قرار دیا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، مومنوں کی مدد کریں گے۔ لیکن کب اللہ پورا کرے گا؟ جب پہلے ہم اللہ کا حق پورا کریں۔ یہ مطلب بتاتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اور اسی لیے سعید ابن جبیر دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ اذکرونی بطاعتی، میری اطاعت و فرما برداری کر کے ہمیں یاد کرتے رہو، اذکرکم بمغفرتی، تو اب میں اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ ہم تم کو بھی یاد رکھیں گے۔ نمبر 4 دوستو بہت اہم چیز ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے مجھے یاد کرتے رہو گے تب ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اگر مجھے بھولا دیا تم نے تو ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ اب ذرا دیکھیں نمبر 4، اذکرونی فی النعمت والرخاء اذکرکم فی شدت والبلاء۔ کتنی پیاری بات، فاذکرونی، جب تم صحت میں ہو، عافیت میں ہو، کاروبار چل رہا ہے، امن و امان ہے، ہر قسم کے نعمت سے مالا مال ہو، جب اس حالت میں ہم نے تم یاد کرتے رہو گے۔ دوستو بیماری میں، پریشانی میں، تنگی میں تو کافر بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے۔ فرعون نے بھی اللہ کو یاد کیا، لیکن مصیبت کی دلدل میں پھنس جانے کے بعد فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو جب تمہیں ہم خوشحالی عطا کریں، ہر قسم کے مال، دولت، صحت، عافیت، ہم تمہیں ہر طرح کی مال دولت خوشحالی سے نوازیں، کتنا بھی خوشحال ہو جاؤ لیکن مجھے نہیں بھولنا، مجھے یاد کرتے رہنا۔ اگر قرآن مجید کی آیت ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کبھی ایسا ہوتا ہے غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں تو انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے، لیکن پریشانی،
تنگی دور ہو جائے، خوشحالی مل جاتی ہے تو انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، خیر تنگ دستی میں بھی تم کو میں نے آزمایا اور خوشحالی میں بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہ بڑی آزمائش ہے۔ تو اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وَذْكُرُونِي، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نعمت، خوشحالی، صحت و تندرستی، اگر اچھی حالت میں مجھے تم یاد کرتے رہو گے تو پریشانی میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ دوستو یہ ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ مصیبت میں تو سبھی ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر کرنے لگتے ہیں، پھر وظیفے ڈھونڈتے ہیں ہم۔ ہاں اب وظیفہ فلاں بلا آئی بھی، کیا وظیفہ پڑھیں؟ نہیں، آخر بلا آئی کیوں ہے وہ سوچیں ہم۔ بلا آئی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے۔ اگر ہم دوبارہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں تو اللہ کا وعدہ ہے اگر خوشحالی میں یاد کرتے رہو گے، پریشانی میں کوئی بلا آئے گی تو ہم فوراً تمہیں یاد کر لیں گے۔ اس لیے دوستو یہ بڑی اہم آیت ہے، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ۔ صحت میں ہو، خوشحالی میں ہو، کاروبار چل رہا ہے، ماں اولاد سے اللہ نے نوازا ہے، تو اس خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولو، بلکہ اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر خوشحالی میں یاد کرتے رہو گے، پھر اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئی تو اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے تہ میں ہم کو پکارا، ہم نے یونس کی دعا قبول کر کے ہم نے یونس کو نجات دے دی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نجات اس لیے دی فلولا انہ کان من المسبحین، اس مصیبت کے آنے کے پہلے خوشحالی میں بھی ہمارا بندہ یونس ہم کو خوب یاد کرتا رہا۔ یہ ہے میرے بھائی، ہمارا بندہ ہم کو خوب یاد کرتا رہا، پریشانی پکارا، ہم نے اس کو دعا قبول کر لی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی ہر حال میں اپنا یاد کرنے والا بندہ بنائے۔ نمبر 5 بڑی اہم چیز ہے دوستو، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، اس کو جتنا چاہیں آپ پھیلاتے جائیں۔ سلف نے بہت جامع معنی آیت قرار دی۔ انسان جتنا اللہ کو یاد کرے گا اس سے کہیں زیادہ اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو اللہ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا ذکر الہی کرنے والا بندہ بنائے، خوشحالی میں بھی، پریشانی میں بھی، ہر حالت میں بھی اللہ تعالی ہم کو جس حالت میں رکھے اپنے یاد کرنے والا بنائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں رکھیں گے، اور بہت سارے طریقے اہل علم جمع کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔